نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ناظرین، پروگرام اللہ کے خوبصورت نام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی کے نام المجید پر بات کریں گے۔ المجید جو مجد والا ہے، بزرگی والا ہے، شان والا ہے، جو ہر طرح کے شرف و کرامت کا مالک ہے۔ ہمارا رب عظیم جو بلند صفات کا مالک ہے، جو ہر عیب اور ہر نقص سے پاک ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی بزرگی کے بارے میں بہت سی آیات میں ذکر کیا ہے۔ سورۃ البروج میں آتا ہے ذو العرش المجید فعال لما یرید، کہ وہ عرش کا مالک ہے، بڑی شان والا ہے، جو چاہے کر ڈالنے والا ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں۔ پھر اسی طرح وہ ہر روز ایک نئی شان میں ہوتا ہے۔ فرمایا کل یوم ھو فی شأن، کہ ہر روز وہ ایک نئی شان میں ہے، یعنی اس کی بزرگی اور اس کی بڑائی اور اس کی عزت اور اس کی شان میں ہر روز اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے، کمی نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ صفات جتنی بھی ہیں وہ سب اس کی شان میں اضافہ کرنے والی ہیں۔ اور پھر وہ عرش کا مالک ہے، ذو العرش المجید، اس کا عرش بھی بہت عزت والا ہے، کرامت والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ حقیقت میں، اصل میں بزرگی کا مالک ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی مخلوقات میں سے کوئی بڑا بننا چاہتا ہے تو اس کی شان اور بزرگی جھوٹی ہے، وقتی ہے، کسی کو موت آ لیتی ہے، اور کوئی کسی حادثے کا شکار ہو جاتا ہے، اور کوئی کہیں مغلوب کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا بلند ہے، اتنا عظیم الشان ہے کہ اس سے نہ موت آئے گی، نہ ہی اس کے اوپر کوئی اور غالب آ سکتا ہے، کوئی کسی بھی طرح اس کو کوئی نقصان پہنچا نہیں سکتا۔ اس لیے ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس صفت پر غور کرنا چاہیے اور قرآن و سنت میں دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون، پاک ہے آسمانوں اور زمین کا رب، عرش کا رب ان سب باتوں سے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شان میں شرک کر کے جو بھی کوئی گستاخی کرتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو وہ شرک بھی کوئی نقصان نہیں دیتا، وہ ان تمام باتوں سے بہت بالا، اوپر، بلند ہے۔ پھر اسی طرح بندے اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو دیکھ لیں تو پھر ان کا حال کیا ہو۔ اب بھی بہت سے لوگ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدر پہچانتے ہیں، جو اس کی بڑائی اور بزرگی کو مانتے ہیں، جو کائنات کی نشانیوں پر غور کرتے ہوئے اس کی عظمت کو پہچانتے ہیں اور اس کے کلام میں غور کرتے ہوئے اس کی شان کو مانتے ہیں، ان کے دلوں میں اب بھی اس کی بہت عزت اور بہت عظمت ہے، اور وہ اس سے محبت کرتے ہیں، اور اسی بنا پر وہ اس کا ذکر کرتے ہیں، اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور اکیلے اکیلے بھی اور سب کے ساتھ جمع ہو کر بھی۔ اور ایسی مجلسوں میں فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں، جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو راستوں میں پھرتے رہتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرنے والوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں۔ پھر جہاں وہ کچھ ایسے لوگوں کو پا لیتے ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں کہ آؤ ہمارا مطلب حاصل ہو گیا، یعنی جنہیں ہم ڈھونڈ رہے تھے وہ یہاں بیٹھے ہیں۔ پھر وہ آسمانی دنیا تک اپنے پروں سے ان پر امڑتے رہتے ہیں، یعنی ان پر سایہ کیے رکھتے ہیں۔ پھر محفل مکمل ہونے پر اپنے رب کی طرف چلے جاتے ہیں، یعنی وہ فرشتے ان کا عمل لکھ کر رب کے پاس جاتے ہیں۔ پھر ان کا رب ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ خود اپنے بندوں کے متعلق خوب جانتا ہے کہ میرے بندے کیا کہتے تھے،
وہ جواب دیتے ہیں کہ وہ تیری تسبیح پڑھتے تھے، تیری کبریائی بیان کرتے تھے، تیری حمد کرتے تھے، تیری بزرگی بیان کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ وہ جواب دیتے ہیں نہیں واللہ انہوں نے تجھے نہیں دیکھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر ان کا اس وقت کیا حال ہوتا جب وہ مجھے دیکھ لیتے۔ وہ جواب دیتے ہیں اگر وہ تیرا دیدار کر لیتے تو تیری عبادت اور بھی زیادہ کرتے، اور بھی شوق کے ساتھ زیادہ تیری بزرگی بیان کرتے، تیری تسبیح سب سے زیادہ کرتے، یعنی کسی اور کے ذکر سے زیادہ پھر وہ تیرا ذکر کرتے اگر وہ تیری شان سے واقف ہو جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں کسی بھی قسم کا جو بھی شرک ہے وہ صرف اسی وجہ سے ہے کہ لوگوں نے رب کی عظمت کو نہیں پہچانا، اس کی بزرگی کو نہیں جانا، اسی لیے وہ انسانوں میں سے یا مخلوقات میں سے جس چیز سے بھی متاثر ہوتے ہیں، جس کو بھی بڑا سمجھتے ہیں، اس کے گن گانے لگتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کر رہی ہے، فرشتے ہوں یا جمادات ہوں یا نباتات ہوں، سب ہی اس کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ سورۃ الاسراء میں آتا ہے تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم۔ ساتوں آسمان اور زمین اس کی تسبیح کرتے ہیں، اس کی بڑائی بیان کرتے ہیں، اور وہ بھی جو ان میں ہے، یعنی آسمان و زمین کے اندر جو بھی کوئی مخلوق ہے، اور کوئی بھی چیز نہیں مگر اس کی حمد کے ساتھ، اس کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کر رہی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے۔ بے شک وہ ہمیشہ سے بردبار نہایت بخشش فرمانے والا ہے۔ سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاته وتسبیحه واللہ علیم بما یفعلون۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اور فضا میں پر پھیلائے ہوئے پرندے بھی یہ سب اللہ ہی کی تسبیح کر رہے ہیں۔ ہر مخلوق کو اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ معلوم ہے اور اللہ اسے خوب جاننے والا ہے جو وہ کرتے ہیں، لیکن ایک انسان وہی نہیں جانتا کہ اس کے رب کی شان کیا ہے اور اس کی شان بیان کس طرح کرنی ہے اور اس کا اظہار کیسے کرنا ہے۔ فرشتے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اس کی بزرگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو تخلیق کرنے کا ارادہ فرمایا اور فرشتوں سے اس کا ذکر کیا تو انہوں نے اپنے بارے میں بتایا کہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، کہ ہم تیری تعریف کے ساتھ ہر عیب سے پاک ہونا بیان کرتے ہیں اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ یہ فرشتے اپنے کاموں کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تسبیح بھی کرتے ہیں، اور خاص طور پر اس کام کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو وقف بھی کر رکھا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا جو کچھ میں سن رہا ہوں وہ تم سب سن رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم تو کوئی چیز نہیں سن رہے۔ آپ نے فرمایا بے شک میں تو آسمان کے چرچرانے کی آواز سن رہا ہوں، اور اس کے چرچرانے پر ملامت بھی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہاں تو ایک بالشت کے بقدر بھی جگہ ایسی نہیں جہاں کوئی فرشتہ سجدہ یا قیام نہ کر رہا ہو۔ یعنی کس طرح فرشتے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بزرگی کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، اور کس شوق کے ساتھ اس کی تسبیح اور عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی ذات ہے ہی شان اور عظمت والی، اور وہ اپنی ذات کے اعتبار سے بھی بلند ہے اور اپنی صفات کے اعتبار سے بھی۔ جہاں تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کی مجد کا تعلق ہے تو اس کے چہرے کی شان کے بارے میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا حجاب نور ہے، اگر وہ اسے کھول دے یعنی اپنا حجاب کھول دے تو اس کے چہرے کی شعاعیں جہاں تک اس کی نگاہیں پہنچتی ہیں مخلوق کو جلا دے، یعنی کوئی اس کی تاب نہیں لا سکتا، وہ ایسی چمک اور ایسی روشنی ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 باغ ہوں گے جن دونوں کے برتن اور جو کچھ بھی ان دونوں میں ہے وہ چاندی کا ہوگا، اور 2 باغ ہوں گے جن دونوں کے برتن اور جو کچھ بھی ان دونوں میں ہے وہ سونے کا ہوگا، اور لوگوں کے درمیان اور اس امر کے درمیان کہ وہ لوگ اپنے رب کو جنت عدن میں دیکھیں سوائے کبریائی کی چادر کے کوئی چیز اس کے چہرے پر نہ ہوگی. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت کا بیان ہے اس میں بھی، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے متعلق جو بھی چیز ہے وہ بھی شان والی ہے. جیسے ذو العرش المجید کا ذکر کیا گیا کہ وہ ذات عرش پر مستوی ہے اور اس کا عرش بھی بہت شان والا ہے. اس کے عرش کی مقدار کو کوئی نہیں جانتا سوائے اس کے کہ وہ کتنا بڑا ہے، کیسی شان والا ہے. ہاں ہمیں اتنا معلوم ہے کہ عرش تمام مخلوقات کی چھت ہے یا تمام مخلوقات سے اوپر ہے، بہت بلند ہے. آسمانوں کے بعد جنت کے 100 درجے ہیں اور ہر درجے کا درمیانی فاصلہ 100 سال کا ہے. اور پھر جنت الفردوس اس کا اعلیٰ ترین درجہ ہے جس سے جنت کی 4 نہریں نکلتی ہیں اور اس کے اوپر عرش ہے. آپ سوچئے، تصور میں لائیے کہ یہاں ہم اس زمین پر ہیں، اس کے اوپر آسمان دنیا ہے، پھر ایک اور آسمان، پھر ایک اور آسمان، پھر آسمان، 7 آسمان، پھر ان 7 آسمانوں کے اوپر جنت ہے. پھر جنت کے 100 درجے ہیں اور ایک درجے سے دوسرے درجے کے درمیان 100 سال کا فاصلہ ہے. اور پھر اس کے اوپر جنت الفردوس، اور جنت الفردوس کی چھت جو ہے وہ رحمان کا عرش ہے. آپ سوچئے کہ وہ عرش کتنا بلند ہے اور اس کے اوپر ہمارا رب، اس کی شان کتنی بلند ہے. اور پھر 7ویں آسمان اور عرش کے درمیان 70,000 حجاب ہیں. مجاہد کہتے ہیں قرآن مجید کی آیت کے بارے میں وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا کہ 7ویں آسمان اور عرش کے درمیان 70,000 پردے ہیں. 7ویں آسمان اور عرش کے درمیان. اور اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو قریب کرتے رہے یہاں تک کہ دونوں کے درمیان ایک پردہ رہ گیا. جب اس جگہ کو دیکھا اور لوح محفوظ پر لکھنے والے فرشتوں کے قلموں کی آواز سنی تو کہا رب ارنی انظر الیک، اے رب مجھے دکھا کہ میں تجھے دیکھ سکوں. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ ولیکن انظر الی الجبل، تم تو مجھے دیکھ نہیں سکتے، پہاڑ کی طرف دیکھو. اگر وہ میری تجلی سے دیکھنا تو دور کی بات، صرف تجلی سے ٹھہرا اپنی جگہ تو تم مجھے دیکھ پاؤ گے. اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام اس پہاڑ کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے. تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بلندی اور بلند شان کے بارے میں ہماری عقل کام نہیں کرتی کہ وہ کتنا بڑا اور کتنی بڑی شان والا ہے. پھر اسی طرح 7ویں آسمان پر بیت المعمور بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7ویں آسمان پر بیت المعمور ہے، اور فرمایا کہ مجھے بیت المعمور دکھایا گیا. میں نے جبریل علیہ السلام سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا یہ بیت المعمور ہے، یعنی جیسے خانہ کعبہ ہے، بیت اللہ شریف ہے، اسی کے اوپر 7ویں آسمان پر. اس میں 70,000 فرشتے روزانہ نماز پڑھتے ہیں، اور ایک مرتبہ پڑھ کر جو اس سے نکل جاتا ہے پھر کبھی اس میں داخل نہیں ہوتا. دنیا میں تو اللہ کا گھر اور مسجد الحرام، اس میں لوگ بار بار نمازوں کی سعادت حاصل کرتے ہیں، لیکن بیت المعمور میں فرشتوں کو صرف ایک بار نماز پڑھنے کا چانس ملتا ہے. یعنی اتنی کثرت سے ہے، فرشتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ان کی باری ہی نہیں آتی کہ وہ وہاں نماز ادا کر سکیں، محض ایک بار. اور پھر وہ فرشتے جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں وہ بھی اتنے بڑے ہیں کہ ایک فرشتے کے کان کی لو سے لے کر کندھے تک کا فاصلہ 700 سال کے برابر ہے. پھر اسی طرح حاملین عرش فرشتے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہر وقت تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں. حسان بن عطیہ کہتے ہیں کہ حاملین عرش 8 ہیں،
وہ ایک دوسرے کو اچھی اور نرم آواز کے ساتھ جواب دیتے ہیں، یعنی ان کے بولنے کا انداز بھی بہت اچھا ہے. ان میں سے 4 کہتے ہیں سبحانک و بحمدک علی حلمک بعد علمک، اس بات پر کہ تو سب کچھ جاننے کے بعد بہت حلم اور بردباری سے کام لیتا ہے. اور 4 کہتے ہیں سبحانک و بحمدک علی عفوک بعد قدرتک، ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں تیری حمد کے بعد کہ تو قادر ہونے کے باوجود درگزر سے کام لیتا ہے، یعنی ان کی اپنی مخصوص تسبیح ہے. پھر عرش کے اوپر اللہ کے پاس ایک کتاب بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ مخلوق کو پیدا کر چکا تو اپنی کتاب لوح محفوظ میں جو اس کے پاس عرش پر موجود ہے اس پر اس نے لکھا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے. یہ ہے شان ہمارے رب کی. اور پھر عرش کا سایہ بھی ہوگا، اس سائے تلے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو جگہ دے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری عزت کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے میرے عرش کے سائے میں ہوں گے، جبکہ اس دن میرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا. پھر عرش کے سائے میں سونے کی قندیلیں بھی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے بھائی احد میں شہید کر دیے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روحوں کو سبز رنگ کے پرندوں کے پیٹوں میں کر دیا جو جنت کی نہروں پر آتے ہیں، وہاں کے پھل کھاتے ہیں، پھر سونے کی قندیلوں میں لوٹ جاتے ہیں جو عرش کے سائے میں لٹک رہی ہیں، یعنی وہ جنت سے بھی اوپر مقام پر ہیں. جب انہوں نے وہاں کے کھانے پینے، آرام اور راحت کے مزے دیکھے تو کہا کون ہے جو ہمارا یہ پیغام ہمارے بھائیوں تک پہنچا دے کہ ہم جنت میں زندہ ہیں، ہمیں رزق دیا جاتا ہے تاکہ وہ جہاد سے بے رغبت نہ ہو جائیں اور لڑائی میں بزدلی نہ دکھائیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہارا یہ پیغام ان تک پہنچا دوں گا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ان کے بارے میں یہ خیال ہرگز نہ کیجیے کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں. پھر اسی طرح عرش کا ایک وزن بھی ہے. جویریہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت نماز ادا کرنے کے بعد ان کے پاس سے چلے گئے. وہ اپنی جائے نماز پر ہی بیٹھی ہوئی تھی. پھر دن چڑھے آپ واپس تشریف لائے تو وہ اسی جگہ پر بیٹھی ہوئی تھی. آپ نے فرمایا جس وقت میں تمہارے پاس سے گیا ہوں کیا تم اس وقت سے اسی طرح بیٹھی ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہارے بعد ایسے 4 کلمات 3 مرتبہ کہے ہیں کہ اگر تمہارے آج کے کہے ہوئے کلمات کو ان کے ساتھ وزن کیا جائے تو ان کلمات کا وزن زیادہ ہوگا. اور وہ کلمات ہیں سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. اللہ کی تعریف اس کی پاکی ہے، اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر، اس کی رضا کے برابر اور اس کے عرش کے وزن کے برابر اور اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر. یعنی اتنی بڑی تسبیح، اتنی زیادہ تسبیح. تو سوچئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عرش کتنا بڑا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں اتنی خوبصورت تسبیح سکھا دی کہ جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہو سکتا، کہ چند الفاظ کے ساتھ انسان اپنی زبان ہلاتا ہے اور کتنی بڑی بات کہہ جاتا ہے. پھر اسی طرح اللہ کے ایک نیک بندے سعد بن معاذ کی وفات پر عرش الہی نے حرکت کی تھی، آسمان کے دروازے کھولے گئے، عرش ہلنے لگا. پھر اسی طرح عرش کے پائے بھی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگ سب بے ہوش ہو جائیں گے، پھر سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا اور دیکھوں گا کہ موسیٰ عرش کے پایوں میں سے ایک پایا تھامے ہوئے ہیں. اب مجھے یہ معلوم نہیں کہ وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے یا انہیں کوہ طور کی بے ہوشی کے بدلے میں بے ہوش نہیں کیا گیا، یعنی وہ پہلے سے یہاں موجود ہیں.
پھر عرش کے پائے کے پاس آیت الکرسی رب کی پاکی بیان کرتی ہے. ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان سے پوچھا کہ اللہ کی کتاب میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کئی مرتبہ دہرایا تو ابی ابن کعب نے کہا آیت الکرسی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا ابو المنذر تمہیں علم مبارک ہو. اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، عرش کے پائے کے پاس یہ اللہ کی پاکیزگی بیان کرتی ہے. اس کی ایک زبان اور دو ہونٹ ہیں، یعنی اللہ کی بڑائی اور عظمت کا بیان ہے آیت الکرسی میں. پھر عرش کے ارد گرد تسبیحات کی گردش ہوتی ہے. کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک اچھے کلام کی عرش کے آس پاس آواز ہے جیسے مکھیوں کی بھنبھناہٹ کی جو اپنے کہنے والے کا ذکر کرتا ہے. یعنی جو بندہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے تو وہ تسبیح عرش کے پاس اس بندے کا ذکر کرتی ہے. نعمان بن بشیر کہتے ہیں سبحان اللہ الحمد للہ اور لا الہ الا اللہ یہ عرش کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں اور ان کی آواز شہد کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ کی طرح نکلتی ہے. وہ تسبیحات پڑھنے والے کا ذکر کرتی ہیں. کیا تم میں سے کوئی یہ نہیں چاہتا کہ اس کے لیے ہمیشہ رحمان کے پاس وہ چیز ہو جس کے ساتھ اس کا ذکر کیا جائے، یعنی وہ عرش کے پاس تمہارا ذکر کرتی رہے. پھر اسی طرح عرش کے دائیں جانب والے فرشتے کی ایک پکار بھی ہے، اور وہ پکار کیا ہے؟ وہ فرشتہ کہتا ہے کہ اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ عطا فرما، اور اے اللہ روک لینے والے کا مال جلد ہلاک کر دے. پھر عرش کے نیچے ایک خزانہ بھی ہے. ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں مجھے عرش کے نیچے ایک خزانے سے دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سے آخر تک. پھر اسی طرح لا حول ولا قوۃ الا باللہ یہ بھی عرش کے نیچے خزانوں میں سے ایک خزانے سے عنایت کیا گیا. پھر عرش کے نیچے سورج کا مقام بھی ہے جہاں وہ رب کے حضور سجدہ کرتا ہے اور دوبارہ نکلنے کی اجازت لیتا ہے. قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی عرش کے نیچے سجدے میں پڑھ کر اللہ سبحانہ وتعالی سے شفاعت کریں گے اور آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی. پھر اسی طرح سور پھونکنے والا فرشتہ وہ عرش پر ہر وقت نظریں جمائے ہوئے ہے. آپ نے فرمایا سور پھونکنے والے فرشتے کو جب سے یہ ذمہ داری دی گئی ہے تب سے تیار حالت میں اپنی آنکھیں عرش کی طرف لگائے ہوئے ہے، اس بات سے ڈرتے ہوئے کہ کہیں حکم ملنے سے پیشتر اس کی نگاہ ادھر ادھر نہ ہو جائے، یعنی ایک لمحے بھر کے لیے بھی میں اپنی ڈیوٹی سے غافل نہ ہوں. اس کی آنکھیں 2 روشن ستارے ہیں اور وہ مسلسل دیکھ رہا ہے عرش کی طرف کہ کب حکم ملتا ہے اور کب دنیا کو ختم کر دیا جائے. پھر اسی طرح اس کی کرسی بھی عظیم الشان ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض. پھر اس کی کرسی کی آواز بھی ہے، وہ چرچراتی بھی ہے. پھر کرسی کا سائز اتنا بڑا ہے کہ 7 آسمان اور زمینیں اس کے سامنے صحرا میں پڑی ہوئی ایک مندری کی طرح ہیں. پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی کرسی رکھی جائے گی. اللہ تعالیٰ شان سے کرسی پر نزول فرمائے گا. جنت عدن میں بھی جہاں اللہ تعالیٰ سے لوگ ملاقات کریں گے، اس کا دیدار کریں گے، وہاں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے کرسی کو نصب کیا جائے گا. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام بھی بڑی شان والا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی ہے، فرمایا قاف والقرآن المجید. قاف قسم ہے قرآن مجید کی، اس قرآن کی جو بڑی شان والا ہے. اور کلام بھی کس کا ہے؟ اللہ رب العزت کا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی بزرگی اور اس کی شان و شوکت کی قسم کھائی کہ یہ کتاب بڑی بلند شان والی ہے اور یہ لوح محفوظ میں درج ہے. بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. یہ قرآن مجید لوح محفوظ میں ہے، کوئی اس میں کچھ بھی تبدیلی نہیں کر سکتا، کوئی اس کی شان میں کمی نہیں کر سکتا. پھر اس کلام کی شان جو ہے
ابن عباس کہتے ہیں کہ جب وحی نازل ہوتی ہے تو فرشتے ایسے آوازیں سنتے ہیں جیسے لوہے کی آواز ہو. پھر اسی طرح اللہ رب العزت کی بادشاہت زمین و آسمان پہ چھائی ہوئی ہے. ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعدہ انہ کان حلیما غفورا. اللہ ہی یقیناً آسمان و زمین کو تھامے ہوئے، یعنی اس کا عرش ہو یا اس کے ساری کریشن سب اس کے قبضہ قدرت میں ہے کہ کہیں سرک نہ جائیں. اگر وہ سرک جائیں تو اس کے بعد کوئی بھی انہیں اپنی جگہ پر برقرار نہیں رکھ سکتا. بلا شبہ وہ بڑا بردبار اور معاف کرنے والا ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی عظیم الشان ہے. اس کی ذات، اس کا چہرہ مبارک، اس کا عرش، اس کا کلام، اس کی کرسی، ہر چیز عظیم الشان ہے. لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں. اس لیے ہم سب کو بھی اس کی عظمت کو پہچاننا چاہیے. جب بندے کے دل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شان اور عظمت کا احساس راسخ ہو جاتا ہے، پیوست ہو جاتا ہے، تو پھر اس کی زندگی کسی غافل انسان جیسی نہیں رہتی. ایسا بندہ جو اللہ کی عظمت کو پہچانتا ہو، اسے چاہیے کہ پھر وہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم بھی کرے، اس کی حمد و ثنا بیان کرے، اس کی بزرگی بیان کرے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کثرت کے ساتھ کرے. وہ کلام جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کثرت سے اس کا ذکر کرے. اور جیسے ہم نماز کے شروع میں ہی کہتے ہیں دعا استفتاح میں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وتعالی جدک. تیری شان بہت بلند ہے. لیکن عموماً چونکہ ہم نماز کا مطلب نہیں جانتے، اس لیے بغیر سوچے سمجھے اس کو پڑھ جاتے ہیں، یہ کہہ جاتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی بزرگی بیان کی جاتی ہے تو اس کے بعد جو دعائیں مانگی جاتی ہیں وہ بھی قبول ہوتی ہیں. فضالہ بن عبید کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نماز میں دعا کرتے سنا جس نے نہ اللہ کی بزرگی بیان کی نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا. تو آپ نے فرمایا، اے نمازی تو نے جلدی کی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعا کا طریقہ سکھایا. پھر آپ نے ایک آدمی کو دعا کرتے ہوئے سنا، اس نے پہلے اللہ کی بزرگی بیان کی، اللہ کی تسبیح کی، حمد بیان کی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب تو دعا کرنا، قبول ہوگی، اور مانگ تجھے دیا جائے گا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب ایک انسان اللہ کی بزرگی بیان کرتا ہے، اللہ کی شان بلند کرتا ہے، یعنی اللہ کی بلند شان کا ذکر کرتا ہے، تو ایسے شخص کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں. پھر اسی طرح انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور 5 وقت جھکنے میں سستی نہ کرے، کیونکہ یہ بھی اس کی بڑائی اور بزرگی بیان کرنے کا ایک ذریعہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ کے کلام کی تعظیم کرے، کیونکہ جو بندہ اللہ کی عظمت کو پہچان جاتا ہے پھر وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے بارے میں اور جاننا چاہتا ہے. اور قرآن مجید سے بڑھ کر اور کون سی جگہ ہوگی، کون سی معلومات ہوگی کہ جس سے انسان اپنے رب کی معرفت حاصل کر سکے. تو جو شخص اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کلام کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو بھی عزت اور بزرگی عطا فرماتے ہیں. حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی قرآن میں ماہر ہو وہ ان فرشتوں کے ساتھ ہے جو معزز اور بزرگی والے ہیں. اسی لیے جو لوگ قرآن سیکھیں اور سکھائیں انہیں بہترین لوگ قرار دیا گیا. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. پھر اسی طرح جب انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظمت اور شان کو پہچانتا ہے تو پھر اس کا قرب بھی چاہتا ہے، پھر وہی بھی چاہتا ہے کہ آخرت میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قریب ہو. اللہ کی ایک عظیم بندی جس کو دنیا میں اللہ کی خاطر بہت ستایا گیا، اس نے اپنے لیے جنت مانگی تو کیسی مانگی. حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ کہنے لگی، رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے. یعنی جب بندہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پہچانتا ہے تو پھر اس سے محبت کرتا ہے، پھر سب چیزوں کو چھوڑ کر اس کے قریب ہونا چاہتا ہے، وہ اس کا منتہا اور گول بن جاتا ہے. لہذا
ہمیں بھی اپنے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرب کی دعا کرنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جب تم جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو، یعنی جنت کا اعلیٰ ترین درجہ مانگو، کیونکہ جنت الفردوس کی چھت رحمان کا عرش ہے. کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کے قریب رہنا چاہتا ہے. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی اللہ سے محبت کرے اور پھر اس کو اس کے دل میں اس کے قریب ہونے کا شوق نہ ہو. پھر وہ عمل کرے گا کہ جس سے وہ اس سے قریب ہو سکے، اور وہ دعائیں بھی کرے گا اور اونچے درجات پانے کی کوشش کرے گا، اور اس کی نظر میں خود بخود دنیا حقیر ہوتی چلی جائے گی، کیونکہ یہ دنیا ایک متاع ہے، ایک وقتی فائدے کی چیز ہے. عقل مند وہ ہے جو اپنی اس دنیا سے اپنی آخرت بنانے کی فکر کرے. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے لوگوں کو جو واقعی آخرت کو دنیا پہ ترجیح دیتے ہیں ان کا مقام علیین میں لکھتے ہیں. کلا ان کتاب الابرار لفی علیین وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشہدہ المقربون. ہرگز نہیں، نیک لوگوں کا نام اعمال بلند پایا لوگوں کے دفتر میں ہے، یعنی ان کے تو اعمال بھی اتنے قبولیت والے کہ بلند مقام پہ رکھے جاتے ہیں. اور آپ کیا جانے کہ بلند پایا لوگوں کا دفتر کیا ہے؟ وہ ایک کتاب ہے لکھی ہوئی جس کے پاس مقرب فرشتے حاضر رہتے ہیں، وہ دیکھتے رہتے ہیں، وہ بھی دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے رہتے ہیں کہ یہ بندے خالصتاً اپنے رب کے لیے کیسی کیسی قربانیاں کرتے ہیں اور کیسی کیسی چھپی ہوئی نیکیاں کرتے ہیں، اور وہ جنت الفردوس پانے کے لیے محنت کرتے ہیں. کیونکہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا. البتہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کی مہمانی فردوس کے باغات سے ہوگی جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان سے کہیں اور منتقل ہونا پسند نہ کریں گے، کیونکہ اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے، وہ کہیں دور جانا کیوں پسند کریں. اور پھر جنت الفردوس ویسے بھی سب سے بلند اور خوبصورت جنت ہے. اس کے درختوں کے بارے میں آتا ہے کہ اس میں ایک درخت ہوگا جسے طوبا کہا جاتا ہے. دنیا کا کوئی درخت اس کے مشابہ نہیں، یعنی اتنا خوبصورت اور اتنا حسین ہوگا. اور پھر انسان ایسے اعمال سے بھی بچنے کی کوشش کرتا ہے جو جنت سے محروم کرنے والے ہوں. انس بن مالک کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عادی شرابی، والدین کا نافرمان اور دے کے احسان جتانے والا مقدس اور پاک جگہ جنت الفردوس میں داخل نہ ہوں گے. یعنی جس سے جنت الفردوس کا شوق ہو اسے ان گناہوں سے دور رہنا چاہیے. اور پھر خوب اللہ تعالیٰ سے اس نام کے ساتھ دعائیں بھی کرنی چاہیے. اس میں سب سے بہترین تو درود شریف ہے جس میں ہم اللہ تعالیٰ کی صفت کا ذکر کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریتہ کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید. پھر وہ درود شریف بھی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں. اور پھر نماز کی دعا استفتاح میں بھی اللہ تعالیٰ کی صفت کا ذکر کرتے ہیں. پھر سورۃ فاتحہ میں بھی اللہ تعالیٰ کی بزرگی کا ذکر آتا ہے. ابو ہریرہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز ادا کی اور اس میں ام القرآن نہ پڑھی یعنی سورۃ فاتحہ نہ پڑھی تو اس کی نماز ناقص ہے. آپ نے 3 مرتبہ یہی فرمایا کہ وہ ناتمام ہے. ابو ہریرہ سے کہا گیا کہ ہم بعض اوقات امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو آپ نے فرمایا فاتحہ کو دل میں پڑھو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نماز یعنی سورۃ فاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کر دی گئی ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو وہ مانگے. جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری حمد بیان کی. جب وہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف کی. جب وہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، تمجید بیان کی. اور ایک بار فرماتا ہے میرے بندے نے اپنے سب کام میرے سپرد کر دیے.
اور جب وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے مانگا ہے. اور جب وہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے مانگا. یعنی اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو پھر ہدایت عطا کر دیتا ہے اور اپنے ہدایت یافتہ بندوں میں شامل کر لیتا ہے. پھر حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہے ہی بزرگی کے لائق، تو جن کے دلوں میں یہ احساس بیٹھ جائے پھر وہ اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہیں. ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تو اس کے بعد یہ دعا پڑھتے ربنا لک الحمد ملء السماوات والارض وملء ما شئت من شيء بعد اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اے ہمارے رب، تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں جن سے آسمان و زمین بھر جائیں اور اس کے بعد آپ جو بھی چاہیں وہ بھی اس سے بھر جائے. آپ ہی تعریف اور بزرگی کے لائق ہیں. بندے جو کہتے ہیں تو ان کا سب سے زیادہ حقدار ہے اور ہم سب آپ کے بندے ہیں. اے اللہ، جسے تو عطا کرنا چاہے اس سے کوئی روک نہیں سکتا اور جسے تو نہ دینا چاہے اسے کوئی کچھ نہیں دے سکتا. کسی مرتبے والے کی بزرگی آپ کے سامنے کوئی فائدہ نہیں دے سکتی. تو بہرحال جس بندے کے اندر اللہ تعالیٰ کی بزرگی کا احساس ہوتا ہے پھر وہ حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا شوق رکھتا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی عبادت کی محبت اور اپنے قرب کا شوق عطا کر دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.